الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک جاری و ساری ہے، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کی خوب رحمتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس ماہ مبارک میں بہت ساری جیسے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتی ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح روزے کے متعلق بھی ہم سنیں گے کہ آخر روزے کے بھی کچھ نہ کچھ واجبات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جو احیاء علوم لکھی ہے اس میں یہ پورا باب ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ جل ہم مختصر سے ٹائم میں وہ واجبات سنیں گے کہ روزے کے واجبات ہیں کیا اور کتنے کتنے ہیں۔ تو انشاءاللہ جل ہم شروع کرتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 6 واجبات ہیں۔ کتنے واجبات ہیں؟ شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کو پہلے پتہ ہی نہ ہو کہ روزے کے بھی واجبات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو ہاں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 6 واجبات ہیں۔ اب کون سا ہے ان میں سے؟ سب سے پہلا کون سا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہونے کا خیال رکھنا۔ کیا ہے؟ ماہ رمضان شروع ہونے کا خیال رکھنا۔ یہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرے، اور رویت سے مراد علم ہے، اور یہ ایک عادل آدمی کے قول سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ عبادت میں محتاط طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اسی لیے شوال کا چاند 2 عادل شخصوں کے قول سے ثابت ہوتا ہے، اور جس نے کسی عادل شخص سے سنا اور اسے اس کے قول پر اعتماد اور اس کے سچا ہونے کا غالب گمان ہو تو اس پر روزہ لازم ہے، اگرچہ قاضی فیصلہ نہ کرے۔ لہٰذا اپنی عبادت کے معاملے میں ہر شخص اپنے غالب گمان کی پیروی کرے۔ یعنی اگرچہ دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے، کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ جیسے رویت کے حوالے سے ہمارے آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کتنے سارے اختلافات ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند دکھا نہیں دکھا، بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگرچہ حاکم جو وہاں پر مقرر کیا گیا رویت کے لیے اس نے چاند نہ دیکھا، لیکن آپ نے دیکھ لیا تو آپ روزہ رکھ لیں، ان کے حق میں اگرچہ نہیں ہے لیکن ہمارے حق میں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہم رکھ لیں۔ ہم اپنی عبادت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے آدمی محتاط ہوتا ہے، تو عبادت کے لحاظ سے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں محتاط ہوئی ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ نیت۔ پہلی شرط کیا تھی؟ ماہ رمضان شروع ہونے کا خیال رکھنا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ نیت۔ اب نیت ہر روزے کے لیے ہر رات کو پختہ نیت کرنا اور اسے متعین کرنا لازم ہے۔ کیا ہے؟ نیت کرنا اور اسے متعین کرنا بھی لازم ہے۔ اگر ہم متعین نہیں کریں گے تو سمجھو ہمارا وہ روزہ فرض نہیں ہوگا۔ علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ نیت معین نہیں کرتا، دعوت الکبریٰ تک جو ہے نا اس کو مؤخر کر دیتا ہے، تو اگر یہ نفلی روزہ ہے تو اس کے لیے تو صحیح ہے، مسئلہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہو جائے گا، لیکن فرائض کے لحاظ سے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیت ایسی کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ میرے الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے، کافی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ نیت بھی روزے میں کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے۔ تو اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر پیٹ تک کوئی چیز کھانے سے پہنچانے سے رکنا۔ معذرت، کھانے سے، روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر پیٹ تک کوئی چیز پہنچانے سے رکنا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کھا لینا جس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانے پینے، ناک میں دوائی چڑھانے اور حقہ لینے وغیرہ، یعنی کوئی ایسا فعل جس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے بھی باز رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسری روزے کے کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جماع۔ جو آپ میں سے ہر کوئی اگر شادی شدہ ہے تو وہ سمجھے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہے تب بھی یہ معاشرہ ماشاءاللہ فاسٹ چل رہا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ جماع کیا ہے۔ تو جماع سے رکنا، اس کی حد حشفہ کا غائب ہو جانا، جیسے صبح سورج ہوتا ہے حشفہ کا، اس کی حد کیا ہے؟ حشفہ کا غائب ہونا۔ اگر بھول کر جماع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر بھول کر جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر رات کو جماع کیا یا احتلام کے سبب جنبی ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بیوی سے صحبت میں مشغول تھا کہ فجر طلوع ہو گئی، اگر فوراً جدا ہو گیا تو روزہ صحیح ہے، اور اگر ٹھہرا رہا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ
لازم آئے گا۔ اور پانچویں شرط کیا ہے؟ منی کا خارج کرنے سے رکنا۔ کیا ہے؟ منی خارج کرنے سے رکنا۔ اس سے مراد جماع یا بغیر جماع کے منی خارج کرنا ہے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنی بیوی کا بوسہ لیتے یا اس کے ساتھ چمٹنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے جیسے حدیث میں بھی بہت سارے مذکور ہیں، اگر کوئی اپنی شہوت پر بھروسہ رکھتا ہے کہ مجھے جو ہے نا منی خارج نہیں ہوگی یا اتنی شہوت نہیں آئے گی، جب جیسے شیخ فانی بوڑھا ہو گیا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بوسہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ اس سے بچے، کیونکہ احتمال رہتا ہے۔ اور جوان کو تو ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے اگر منی خارج ہو گئی، انزال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چھٹی آخری شرط کیا ہے؟ قے کرنا۔ یعنی قے کرنے سے بچنا۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر خود قے کر رہا ہے یا منہ میں انگلی ڈال کر بھی قے کرتے ہیں، یا کوئی ایسی حالت بنائے جس کے ذریعے سے اس کو قے آئے، یعنی خود ایسا احتمال کر رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر خود بخود بغیر روک کے قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ علماء لکھتے ہیں اگر وہ جیسے قے آتی ہے، ہماری عوام میں مشہور بھی ہے، کہتے ہیں وہ کوئی بھی شے پیٹ سے باہر آ رہی ہے نا بلا قصد، یعنی ہم کوشش تو نہیں کرے، خود بخود رکی نہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی بھی وجوہ ہو سکتی ہے، خود بخود پیٹ سے باہر آ رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر ہم خود کوشش کریں گے، خود جو ہے نا اس کے ذریعے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔